اتنا بلند مقام، سارے انسان بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر کثیر کا مقابلہ یا احاطہ نہیں کر سکتے نا، ہر اعتبار سے کثرت سے خیر والے آپ ہیں، اتنا بلند مقام، لیکن تکبر نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ، اور غریب آئے امیر آئے کسی بھی طبقے سے کوئی بھی آئے آپ بڑی نرم خوئی رکھتے ہیں، آپ کے معاملات اللہ اکبر کس طرح بیان فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک ہوائے سرخوشی میں جھومتے ہیں جب نہال، جب اذاں بن کر چمک اٹھتی ہے آواز بلال، دل پہ جب اس میں محمد سے برستا ہے سرور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ ذوبدامہ صوت میں جب گونجتی ہے برملا، المزمل المدثر المبشر کی صدا، اور جب قرآن کی آیات سے اٹھتا ہے نور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ خوش رہو۔ سبحان اللہ۔ عظیم ہستی جنہیں رب کائنات نے جانے کائنات بنا کر اس عالم رنگ و بو میں بھیجا، جن کے لیے خود قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ پھر آپ دیکھیں تو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، اور منصب شفاعت سے بھی نوازا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کسی بھی شخص کو کوئی بھی چھوٹا سا عہدہ مل جائے، کسی بھی مقام پہ وہ فائز ہو جائے، یا کسی کی بھی سربراہی مل جائے، کوئی بھی ایسا مقام ملے تو وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن وہ سرور کائنات کے جن کے قدموں تلے ساری کائنات ہے، جن کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہے، جو افضل و اعلیٰ ہیں، آپ وہ ہیں جو سردار الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا یہ مقام کہ آپ نے کبھی بھی تکبر نہیں فرمایا، ہمیشہ عاجزی اختیار کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اگر ہم چند مثالیں عاجزی کی دیکھیں، یوں تو ہم اپنے اس وقت میں سرکار کی سیرت مطہرہ کا کسی ایک گوشے کا ایک ذرہ بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری اپنے غلاموں کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عاجزی پسند تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے اور فرماتے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی کہتے کہ آپ سردار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نبی بادشاہ بننا پسند کریں گے کہ نبی بندہ، تو آپ نے نبی بندہ پسند کیا کہ اللہ رب العزت کے آپ ایسے اشرف المخلوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، یعنی آپ کی جو ذات بابرکات ہے، یعنی آپ امام ہیں، آپ کہ یعنی ہر نبی کی رحمت اپنی اپنی امت کے لیے تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سب کے لیے ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے لفظ کن سے 18,000 عالم بنائے، ان 18,000 عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، امام العالمین ہیں، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، دودھ دھو لیا کرتے تھے بکری کا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عاجزی جب بندہ اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتا ہے سب کے آگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام، آپ کا وہ اسوہ، وہ آپ کی سیرت کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام پیرایوں پہ چل کر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔